بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ عزیزان محترم، کل کی ویڈیو جو اسلام از دی بیسٹ وے آف لائف کے حوالے سے پہلا ایپیسوڈ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، آج دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اسلام جسے اللہ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا کہ اِنَّ دِینَ عِندَ اللہِ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے، کوئی راستہ ہے، کوئی نظام حیات ہے تو وہ فقط اسلام ہے۔ اور ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ دین اسلام پہلے انسان کی تخلیق یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور خلقت کے ساتھ ہی دین اسلام کا آغاز ہو گیا، جسے بعد میں آنے والے تمام انبیاء ما سبق 1,24,000 انبیاء نے اسی دین اسلام کی تبلیغ کی، اور اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے دین اسلام کی اس تبلیغ کا پیغام لے کر آنے والے تمام انبیاء گرامی قدر اللہ کے برگزیدہ اور چنے ہوئے بندے تھے۔ اس دین اسلام کا جو تکمیل اور کمپلیشن ہوا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، آپ پر اس دین کو تمام کیا گیا، مکمل کیا گیا، یعنی اس دین کی جو کل ایک آئین تھا، ایک اسٹرکچر تھی، جو ایک مسودہ تھا، جو ایک مکمل پورا دستور حیات تھا، اسے مکمل کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین پر۔ ان الفاظ کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک نے اس کا اعلان فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمام نعمتوں کو تمام کر دیا گیا، مکمل کر دیا گیا ضابطہ حیات کو۔ تو یہ دین اسلام جو حضرت آدم علیہ السلام سے جس کا آغاز ہوا اور جناب ختمی مرتبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس دین کو تکمیل کیا گیا، مکمل کر دیا گیا، تو یہ دین اسلام ہی اللہ کے نزدیک پاک قرآن میں جیسا کہ آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی کہ یہ مکمل دستور حیات کی صورت میں انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، اور یہ دنیا کی جو زندگی ہے اس کو آخرت کی زندگی کے لیے تیار کرنے کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات کی صورت میں اللہ وحدہ لا شریک نے ہم تک پہنچایا۔ اب جو ہمارا نقطہ نظر ہے، جو ہم آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں، بزرگ بہتر جانتے ہیں اپنے نوجوان، کہ جو آج کے زمانے اور حالات کے مطابق ایک عام انسان، شریف النفس انسان، ایک سادہ لو انسان کے لیے اس زمانے میں جہاں ایک طرف حق حلال کی روزی کما کر زندگی گزارنا انتہائی مشکل اور پیچیدہ ہو چکا ہے، تو دوسری طرف دینی تعلیم کے حوالے سے، اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب ہمارے سامنے ہم آج دیکھتے ہیں کہ دین بے شمار فرقوں میں اور بے شمار جماعتوں میں اور مسالک میں بٹا ہوا دین ہے، تو ایک عام انسان یہ کیسے اور کیوں کر اس کو سمجھ سکتا ہے کہ وہ دین اسلام جس کی خاطر اللہ نے 1,24,000 انبیاء گرامی قدر اس دنیا میں ہماری فلاح و بہبود کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، ہمارے زندگی کو اس کی مرضی کے مطابق گزارنے کے لیے جو اللہ نے ایک دستور العمل، دستور حیات ہمارے لیے بھیجا اور پیش کیا،
تو اس دستور پر کیسے عمل پیرا ہو انسان اور کیسے عمل کیا جا سکے، جبکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب سے اہم ترین فریضہ ہے مسلمانوں میں اور اللہ کی جانب سے جو کسی حال میں معاف نہیں ہے، ایک نماز ہی کے عمل کو لے لیا جائے تو تمام مسلمانوں کے درمیان نہ صرف نماز پڑھنے کے طریقے میں آپ کو بہت سارا فرق نظر آئے گا، اختلاف رائے نظر آئے گا، بلکہ یہاں تک کہ ایک انسان جو نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور جہاں سے انسان کے ذہن میں نماز کا خیال آتے ہی جو پہلا کام وضو ہوتا ہے کہ اس کے لیے انسان اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، پاکیزگی حاصل کرتا ہے اور وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوں، اس وضو میں بھی حالانکہ ہمارے پاس جو سورس ہے، جو احادیث کی ہے، جو قرآن پاک ہے، وہ سارے مسلمانوں کے لیے روز روشن کی طرح واضح ہے، سامنے ہے، اور تمام احکامات اس قرآن پاک میں اور احادیث میں بیان کیے جا چکنے کے بعد اور دین کی تکمیل ہو جانے کے باوجود آج ایک وضو پر ہم متفق نہیں ہو پائے، اور نماز جیسا فریضہ کہ جو 23 سال تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے سامنے کھلے عام باجماعت مسجد نبوی میں پڑھائی اور پڑھی، اور اس کے طریقے میں ہی اتنا اختلاف پایا جاتا ہے، تو باقی جو احکامات دین ہیں، جو فرائض ہیں، بے شک آپ تمام حضرات بخوبی آگاہ ہیں کہ ان میں بہت سارا اختلاف رائے پایا جاتا ہے، حتیٰ کہ شیعہ سنی کی بحث سے ہٹ کے بھی جو ہمارے اہل سنت کے جو مکاتب فکر ہیں ان میں بھی بہت ساری چیزیں آپس میں اختلاف کا باعث ہیں اور وہ ایک دوسرے سے اختلاف رائے رکھتے ہیں۔ اسی طرح اہل تشیع میں بھی عقائد کے حوالے سے اور کچھ دیگر معاملات میں تمام لوگ ایک نقطۂ نظر پر متفق نظر نہیں آتے ہمیں۔ تو یہ جو دین اسلام اللہ وحدہ لا شریک نے اتنی نبیوں کی جس میں محنت شامل ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک کا جو منشور ہے، جو نظریہ ہے، جو خواہش ہے، جو تمنا ہے، اور جو اللہ وحدہ لا شریک چاہتے ہیں، ان کی رضا و منشا ہے، ان کی مشیت ہے اللہ وحدہ لا شریک کی کہ انسان کے لیے کہ انسان اس دین کو اپنا لے اور اس راستے پہ چلے، اور اس راستے پہ چلتے ہوئے وہ آخرت کی زندگی کو بہتر کرنے میں کامیاب ہو جائے اور آخرت کی زندگی میں کامیابی اس کا مقدر بن جائے۔ اور بے شک ایک مومن اور مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ آخرت کی زندگی میں اللہ وحدہ لا شریک اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں۔ تو یہ جو ایک دین اسلام ہے، آخر وہ کس طرح انسان کے پاس کون سی ججمنٹ ہو، انسان کے پاس کون سا طریقہ ہو، کون سے ذرائع ہوں کہ جن کی بنیاد پر انسان جو ہے وہ اپنے اعمال اور اپنے عقائد جو ہیں ان کو بہتر طور پر سر انجام دے سکے اور ان کو سمجھ سکے اور ان کی حقیقت حال سے واقف ہو۔ تو اس بنیاد پر بہت ضروری ہے اور یہ بہت اہم ترین سوال ہے کہ وہ اسلام کہ جو اتنی محنت و کاوش کے بعد ہم تک پہنچا اور جس کے لیے ہزاروں جانوں کا قربانی پیش کی گئی، انبیاء کرام نے بے تحاشا مصائب کا سامنا کیا، اور ان کے اوصیاء کرام جو ان کے پیروکار تھے، صحابہ کرام ان کے جو تھے، جو ان کے ساتھی تھے، جو ان کے نقش قدم پہ چلنے والے پیروانے جو انبیاء علیہ السلام تھے، وہ اور بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے بعد تمام ادیان جو ہیں وہ ان کو منسوخ کر دیا گیا، یا ان کی جو جدید جو شکل ہے، جو بہترین صورت ہے، جو ان کا خلاصہ تھا، اس کو دین اسلام کی صورت میں پیش کیا گیا۔ تو وہ صحیح صورت جو ہے وہ کیوں کر ہمارے سامنے ہم اس کو پا سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں، اس انسان کا فہم و ادراک، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو موجودہ حالات ہیں، جو ہمارے سیاسی، جو ہمارے سماجی اور معاشی حالات ہیں، ان حالات کے تحت ایک عام انسان کہ جو اپنے روزگار اور اپنی روزمرہ کی زندگی اور مسائل اور مصائب سے اور پریشانیوں سے، جو تلخیاں ہیں زندگی کی، جو الجھنیں ہیں زندگی کی، ان کو فیس کرتے ہوئے وہ کیسے جو ہے وہ اس حقیقت تک پہنچے
کہ وہ اس کا دل بھی مطمئن ہو، اس کا ذہن بھی مطمئن ہو، اور وہ انتہائی سکون قلب محسوس کرے اور اطمینان قلب محسوس کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو، اور اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے ایک دن جو جواب دہ ہونا ہے کہ اپنے اس دنیاوی زندگی کا، اس حوالے سے وہ شخص ایک کامیاب زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو، اور اگلے جہان میں بھی وہ اللہ کی مرضی و منشاء کے مطابق ایک صالح اور فرما بردار بندہ بن کر پیش ہو سکے۔ تو اس کے لیے کیا معیار ہو، کیا اس کے پاس جو ہے وہ ایک کیٹیگری ہو، کیا اس کے پاس جو ہے نا وہ ایک اسٹریٹجی ہو کہ جس کے تحت وہ یہ سمجھ سکتا ہو کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ تو یہ ہے ہمارا بنیادی جو ہمارا جو سوال ہے، جو اپنے نوجوان نسلوں کے لیے ایسا ہرگز نہیں کہ اللہ کے دین میں کوئی کمی ہے، اللہ کے دین کے ماننے والوں میں کوئی کمی ہے، یا دین اسلام جو ہے اس کو کوئی خطرہ ہے۔ معاذ اللہ، دین اسلام کو جو خطرات تھے وہ تو ہم بہتر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جناب امام عالی مقام علیہ السلام کے بعد حق و باطل میں ایک ایسی تفریق ہو چکی ہے، اور صحیح و غلط میں ایک ایسا مارکہ کارزار جو میدان کربلا کا تھا، اس کے بعد کوئی ابہام باقی نہیں رہتا، کوئی اس میں مصلحت باقی نہیں رہتی، کوئی اس میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔ تو بہرحال ہمیں اپنی اگلی ویڈیوز میں اس بات کو، اس کنسیپٹ کو کلیئر کرنا ہے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو اس معیار کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں اور اس اسلام پر پورا عمل کر سکیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیوز میں آپ اس پر سیر حاصل گفتگو سنیں گے، اور انشاءاللہ العزیز آپ کے دلوں